ہر آزمائش کے ساتھ اللہ پاک آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں نا، وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں، وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر ان کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھے۔ وہ اس پر پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ آپ کا محافظ ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کن بندوں کو آزمائش سے جلدی باہر نکال لیتا ہے؟ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے نا، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کریں کہ فوری طور پر صدقہ دیا کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں گے نا، تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا، وہی آپ کا صدقہ ہے۔ پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو کسی کو، یا چند میٹھے بول ہی صحیح۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں نا، اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک عجب نظام ہے کہ لوگ غریب کے گھر کا پانی پیتے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی غریب کی دی ہوئی دعا خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں۔ دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفیع کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ کتے کو ڈالی گئی روٹی دعا بن کر پرواز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ کو تسلی دی گئی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اور اللہ پاک کے وہ بندے بہت جلد اپنی آزمائشیں اللہ پاک سے دور کروا لیتے ہیں جو ان کاموں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، چرند پرندوں کو خوش رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ملیں تو آپ پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے۔ خدا اسے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کر رہا ہے نا، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھیں کہ آپ فضل خداوند کے زیر سایہ ہیں۔ انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، التجا بھی کر سکتا ہے، حال دل بھی سنا سکتا ہے، عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے نہ دے، خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے، اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کے قابل نہیں رہتا۔ استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حاکم خوش ہو تو عوام کو رعایت دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حلوائی خوش ہو تو شیرینی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ توکل اختیارات کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ عطا کرتا ہے۔ علم و فہم، فراست، دانائی، فکر و صحت، رشتے، بے عیب زندگی کے وسط، قلب اور نظریہ، سب اس کی عطاؤں کی اشکال ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں، گویا بشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں، اور بشر کی توقعات وقت مال کا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، اپنے صبر کا، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، آپ کے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جب ہم اس امتحان میں نہیں تھے تب اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے ہم، جتنا اس درد نے ہمیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، اب بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان ہمارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہے جو اللہ نے بنایا ہو ہمارے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کے ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھتا ہے۔ مشکل میں انسان بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کی مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے، ان کے حالات اچھے کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اپنی نمازوں پر لگاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اور باقی 23 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے۔ ہم نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہی کام کر سکیں، ایک مشینی انداز میں بے دھیانی میں نماز کے الفاظ بول کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز میں بھی ہمارا ذہن دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے، کل کے فنکشن میں کیا پہننا ہے، نماز کے بعد کتنی دیر میں ہم جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، کتنی دیر دعا پر لگاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم لوگ دنیا کی بھاگ دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے اس دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا ہے، اس لیے ہماری زندگی بے سکونی ہے۔ رک جائیں، اس دنیا کے کاموں کو پیچھے کر دیں، مت بھاگیں، اور یاد رکھیں جو اس کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آزمائش اور مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، نمازوں میں دل لگاتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا ان کی مٹھی میں ہو جاتی ہے۔ آزمائشیں تب ختم ہو جاتی ہیں انسان کی جب کسی انسان کو کوئی چیز اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اسے بھول جائے، ترک کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے امتحانات روک لیتا ہے، اس کی آزمائش ختم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ نیت کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی چیزیں عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے، امتحانات لیتا ہے، اور اصل آزمائش تو پھر تب ان کی شروع ہوتی ہے جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے ان کو۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، حالات ٹھیک کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اور آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے اور اپنے اللہ کو خوش کریں گے۔ پلیز trust on Allah. The one who created the difficult path has also created the strength in you to overcome it. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں نا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، جو صبر شکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام ترک کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے
کے اوپر سے آزمائش اور امتحانات ختم کر دیتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔